أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين صلى الله عليه وآله وسلم اللهم صل على محمد وآل محمد۔ جو بھی میرا بھائی میری بہن میری اس ویڈیو کو دیکھے، اللہ پاک امام سجاد امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے اس کی تمام پریشانیاں دور فرمائے اور اس کی ساری فیملی کو سدا شاد و آباد فرمائے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عاشق، میرے آقا کے عاشقوں کے نام پر قربان، ایک میرے آقا کا دیوانہ تھا، عاشق تھا، ولی تھا، اس کا نام تھا شیخ احمد مغربی رحمت اللہ تعالی علیہ۔ وہ درود شریف کہتا تھا کہ میرے گھر میں بس روز میرے آقا کا درود پاک پڑھا جائے، محفل درود پاک ہو۔ بچوں کو لے کے آتا، بڑوں کو لے کے آتا۔ وہ لوگ ایک دن آئے، 2 دن آئے، 3 دن آئے، نہیں آ رہے تھے، تو پھر اس نے کیا کیا کہ ایک بار مزدوروں کی جو پڑی لگتی ہے وہاں پر چلا گیا۔ اس نے کہا کہ کتنے مزدور بیٹھے ہو یہاں پر؟ اب ان مزدوروں نے سوچا کہ اس کو مزدور 1 چاہیے یا 2 یا 3۔ انہوں نے کہا کہ مزدور تو ہم سارے مزدور بیٹھے ہیں، لیکن آپ کو کتنے مزدور چاہیے؟ تو اس آقا کے عاشق نے کہا جو بھی بیٹھے ہو سب میرے گھر چلو۔ اب وہ حیران ہو گئے کہ اتنا محل بن رہا ہے کہ اتنے مزدوروں کو لے کر چلتا ہے، ان کو لے کے آیا۔ جب گھر پہنچے تو وہاں پر پتھریاں رکھی ہوئی تھی، بچھی ہوئی تھی، کھجی کی گٹھلیاں بھی تھی۔ جس طرح ہم کھجی کی گٹھلیوں پر درود شریف پڑھاتے ہیں، ساری سندھ میں ہم پڑھواتے ہیں، گھر گھر میں ہر مسلمان کے گھر بغیر تفرقے کے، اہل سنت اہل تشیع والوں کے گھر، اولیاء کے درگاہوں پہ ساری زندگی وقف کی ہے ہم نے آقا کے درود پاک پڑھنے کے لیے۔ تو اس بزرگ نے وہاں پر وہ پتھریاں بچھی ہوئی تھی، مزدوروں کو کہا کہ یہ پڑھو شام تک۔ اب وہ کہنے لگے تو ہماری تو دیہڑی گئی، چلے آئے تو بیٹھ جاتے ہیں۔ یہ پڑھتے رہے آقا پر درود پاک۔ جب شام ہو گئی، ان کو دوپہر کا کھانا بھی اس نے کھلایا۔ شام ہو گئی تو حضرت صاحب نے ان سے پوچھا کہ جب مزدوری کے ٹائم سے تھوڑا آگے آپ 1 گھنٹہ 2 گھنٹے مزدوری کرتے ہیں تو اس کا کتنا ملتا ہے؟ انہوں نے بتایا اتنا۔ کہا کہ میں اتنا تمہیں دوں گا، اور بھی جو ہے 2 گھنٹے اور پڑھو میرے کریم آقا پر درود پاک۔ پھر انہوں نے پڑھا، پھر سب کو وہ جو تاریخ تھی اسی ٹائم دے دی اور کہا کہ کل بھی چلے آنا۔ دیکھیں نا آج کل لوگ دعویٰ بڑی کرتے ہیں، کسی کو 1 تنخواہ ملے مہینے کی، اس کو کوئی غریب کہے کہ یہ آقا کے نام پر مجھے دے دے، پھر پتہ چلے گا نا۔ اور آقا کے غلاموں کی زندگی مال سب قربان آقا کے قدموں پر۔ پھر دوسرے دن وہ آ گئے، پھر سارا دن درود پاک پڑھا، پھر ان کو کہا کل آنا۔ اس طرح یہ کام سلسلہ چلتا رہا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ اس کے پاس جو بھی پیسے تھے، جو بھی سامان تھا اس نے بیچا۔ اب اس کے پاس اسی دن کی 1 کی تاریخ تھی۔ اب اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ کس لیے بہہ رہے تھے؟ اس لیے بہہ رہے تھے کہ کل میں درود پاک کیسے پڑھواؤں۔ وہ غم نہیں تھا کہ پیسے خرچ ہو گئے، وہ تو اس کو فخر تھا، وہ اس کو فخر تھا
کہ آقا کے لیے میری جان ایک جان میرے بچے سب قربان آقا کے نالین پاک پر، اب کل میں کیسے درود و پاک پڑھواؤں گا؟ مسکینی آ گئی، غریب ہو گیا۔ لیکن عشق جو ہے، میرا ایک قول ہے، میں اپنے جماعت کے فقیروں کو بھی بتاتا ہوں کہ عشق جو ہے اس میں ریورس گیئر نہیں ہے، عشق کبھی ہٹا نہیں ہے۔ مر جائے، جان چلی جائے، سولی آ جائے، موت آ جائے، کفن آ جائے، لیکن عشق کا قدم آگے ہوتا ہے۔ تو یہ جب رو رہا تھا کہ صبح کو میں کیسے درود پاک پڑھواؤں، تو جیسے رات ہوئی، جیسے رات کو اس کو نیند آئی، تو اس کے خواب میں یتیموں کے یار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ گئے۔ میرے کریم آقا نے دیدار کرایا اور فرمایا، اے احمد مغربی، تو اس سلسلے کو چلا، ظاہریت میں تو چلا، حقیقت میں محمد خود چلاؤں گا۔ سبحان اللہ۔ پھر تو غیبی گنج آ گئے اور ساری زندگی کریم آقا پر درود پاک پڑھتے پڑھتے عاشق دنیا سے رخصت ہو گئے۔ یہ ہے زندگی۔ اب اس دنیا میں کوئی دیکھے دنیا داری میں وقت گزار گیا، وہ بھی مر جائے گا۔ کوئی ظلم کرتے زندگی گزارے، وہ بھی مر جائے گا۔ کوئی شراب نشہ کرتے، وہ بھی مر جائے گا۔ اور کوئی ہے جو اللہ رسول کے عشق میں دنیا سے ساری زندگی گزارے اور چلا جائے کہ وہ سبحان اللہ۔ اللہ پاک ہر مسلمان کو، اما فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے صدقے، ہر مسلمان بھائی کو، میری بہن کو یہ سعادت دے کہ وہ ساری زندگی کریم آقا پر درود پاک پڑھتے رہیں۔ میں بھی پڑھتا رہوں، مجھے بھی رب نصیب کرے مرتے دم تک۔ اللہ پاک آقا کی ساری امت کو فرقے وارث سے بچائے۔ آج یوم آزادی کا دن ہے، جشن آزادی کا دن ہے، 14 اگست۔ اللہ پاک 14 معصوم، 12 امام، 14 معصوموں کے صدقے، معصوم علی اصغر کے صدقے میرے وطن کو قیامت تک آباد فرمائے اور وطن کی پاک فوج کو ہر آفت سے بچائے، وطن کی پاک فوج کو اپنے حفظ و امان، پناہ عطا فرمائے۔ سارے پاکستان میں، سعودی، ایران، عراق، شام میں ہر مومن کو رب یہ سعادت دے کہ وہ اپنے گھر میں لاکھ درود شریف پڑھوائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔